ولا تقفو، یہ بڑی اہم آیت ہے، ساری بہت اہم ہے لیکن تو بہت ہی دل ہلانے والی. ولا تقفو، اور نہ تم پیچھے پڑو. تقفو کا مطلب ہے قاف فے واو، قفو. قفو کہتے ہیں گدی کو، قفا یہ جو پیچھے ہوتا ہے نا، سر کے نیچے والے حصہ ہوتا ہے، گردن کے ساتھ ہے، گردن پچھلی وہ طرف والی. قفوتہ کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کی گردن پہ مارا. تو اس سے پھر یہ معنی نکلا کسی کے پیچھے جانا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کو فالو کرنا. ٹھیک ہے، نہ تم فالو کرو، نہ پیروی کرو، نہ پیچھے لگو. بہت جامع لفظ ہے یہ. کس کے؟ ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں. جس چیز کا تمہیں علم نہیں، جس چیز کا پتہ نہیں، اس کے پیچھے تم کیسے لگ گئے؟ ایسا نہ کرو. کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھ اور دل، کل اولئک، سب یہ، اولئک یہ سب یعنی سمع بصر فؤاد، کانا ہے انہو، ان سے یعنی ان میں سے ہر ایک سے، مسئولا، پوچھا جانے والا. کہ یہ استعمال کیوں نہیں کیے تھے؟ سم بصر اور فؤاد استعمال کیوں نہ کیے؟ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، بے سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل پڑے. اگر کوئی شخص راستے پہ جاتا ہوا، مثلا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں کہیں، اتنے میں آگے ایک آپ کو کوئی گاڑی نظر آتی بڑی اچھی، آپ کہتے ہیں اچھا چلو میں اس کے پیچھے چلی جاتی، بڑی اچھی گاڑی لگ رہی، خوبصورت لگ رہی، چلو جہاں یہ چاہ رہا ہے میں بھی جاتی ہوں. ایسا کرنے والا کیا کہلائے گا؟ بے وقوف، کہ اس کی عقل نہیں، اسے اپنے گھر نہیں جانے، یہ کہاں جا رہا ہے. لیکن دین کے معاملات میں اور اہم چیزوں میں ہم بعض اوقات بلائنڈلی دوسروں کو فالو کر رہے ہوتے، بغیر دلیل، بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر سوچے سمجھے. ایک تو اس کا یہ معنی ہے کہ بے سوچے سمجھے کسی کو فالو نہ کرو. اور جیسے یہ جو دور جاہلیت میں لوگ آباء و اجداد کی تقلید کی بات کرتے تھے، المائدہ 104 نکالے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، تَعَالَوْا، آؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کے جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے آؤ. قَالُوا، وہ کہتے ہیں، حَسْبُنَا، کافی ہے ہم کو، کیا، مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. ہمارے لیے تو بس وہی کافی ہے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے تھے. اللہ رسول کی بات ماننے کی بجائے کس کی بات مانتے ہیں؟ آباء و اجداد کی. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ہاں ان کے باپ دادا نہ جانتے ہوں کچھ اور نہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے. ابھی پیچھے آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی کتنی قدردانی کی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں اندھا دھن ماں باپ کو بھی نہیں فالو کرنا. کیا سمجھ میں آئی؟ نہ پیچھے لگو، نہ پیروی کرو، نہ فالو کرو کسی ایسی چیز کو جس کو تم جانتے نہیں ہو، کیونکہ کان، آنکھ، دل سب سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیوں بنایا گیا تھا، تم کیا کر رہے تھے. آنکھیں کس لیے دی اللہ نے؟ دیکھنے کے لیے. تو جو بن دیکھے چلنا شروع کر دے. کان کس لیے دی؟ سننے کے لیے. جو بغیر سنے سمجھے کسی کو فالو کرنے لگے. ایک تو اس کا ہی مطلب. دوسرا مطلب، نہ پیچھے پڑو، لا تقفو، نہ پیچھے پڑو کسی بھی چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں. کیسے؟ مثلا وہم اور گمان سے رائے قائم کرنا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور گمان کیا ہوتا ہے؟ بس کسی کے بارے میں کچھ من گھڑت بات سوچنے لگ جانا. سورۃ النجم میں آتا وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، کہ گمان حق کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا. یعنی گمان سے انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا، اور خاص طور پر قانونی معاملات میں. اور بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد
پاک دامن عورتوں پہ الزام نہ لگاؤ. یعنی اگر ایک عورت نیک ہے، شریف ہے، تو تم بس سنی سنائی باتوں میں آ کر اس کے اوپر الزام تراشی کر رہے ہو کہ وہ تو بہت خراب عورت ہے، تو اس کی بہت سخت پوچھ ہوگی قیامت کے دن. اسی لیے آپ دیکھیے کہ زنا کے معاملات میں 4 گواہ رکھے گئے. اگر تین لوگ بھی اگر گواہی دیں اور انہیں چوتھا نہ ملے تو 3 کو 80 کوڑے پڑیں گے. کسی کو زبان کھولنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے انسان کی عزت محترم ہے. کسی کے بارے میں تم یہ کہہ دو کہ فلاں خدا نخواستہ زانی ہے یا بدکار ہے اور تم نے دیکھا نہیں اور تمہارے پاس گواہ پورے نہیں تو تمہاری پکڑ ہو جائے گی. اب بظاہر دیکھنے میں تو یہ بڑی سخت بات لگتی ہے کہ 3 لوگ ہیں، کیا ہوا اگر ایک نہیں تو ان کی کیوں پکڑو، وہ سچے ہیں اور سچ پر انہیں کوڑے پڑے. ہاں، سچ پر بھی پڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ بعض اوقات 1 یا 2 لوگوں کی کنسپریسی بھی ہو سکتی، ملی بھگت ہو سکتی، 3 کی ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے 4 کا عدد اس لیے رکھا کہ 4 لوگ عام طور پر متفق مشکل سے ہوتے کسی غلط چیز پر، کہیں نہ کہیں سے لیک کر دیتے ہیں، تو اس طرح کسی کی شامت نہ آئے. کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ اگر 3 ہوں گے نا تو 2 ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف رہ جائے تو وہ ایک کی بات نہیں بنے گی. تو اگر 4 ہوں گے تو بھی اگر 2 ایک طرف ہے تو 2 ایک طرف بھی ہو سکتے ہیں، پھر وہ پلڑا برابر ہو جائے گا نا. جھوٹا الزام لگا کے کسی کو نہیں پٹوایا جا سکتا. خیر اس میں انشاءاللہ ڈیٹیل تو آگے سورۃ النور میں ہوگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن یہاں جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی نہ دو جب تک کہ تم نے دیکھا نہ ہو، سنا نہ ہو، تم جانتے نہ ہو. قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مت کہو جب تک تم نے دیکھا نہ ہو، میں نے سنا مت کہو جب تک تم نے سنا نہ ہو، میں نے جانا مت کہو جب تک کہ تم نے جانا نہ ہو. کیوں؟ یہ چیزیں عادت سے نکالنی ہے. بالکل، یعنی سچے بن جاؤ، کیونکہ کان سے بھی سوال ہوگا، آنکھ سے بھی ہوگا، دل سے بھی ہوگا، ہر ایک سے الگ الگ ہوگا. تو تم ان کو غلط استعمال نہیں کرو. یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، ان کو مس یوز نہیں کرو، ان سے صحیح کام لو، ان کو پکڑواؤ مت. آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں صحیح رائے قائم کرنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. خواہ وہ کسی انسان کے بارے میں رائے ہو آپ کی، یا کسی اور چیز کے بارے میں، یا کسی عمل کے بارے میں. عام طور پر ہم ہر ایک کے بارے میں کچھ نہ کچھ رائے رکھتے ہیں، یا نہیں رکھتے ہیں نا. چلیے جب تک آپ کے دل میں وہ رائے ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اچھی رکھیں بری رکھیں جو آپ کا دل چاہے، آپ کی پکڑ نہیں. لیکن اگر آپ نے منہ سے بات نکالی تو پکڑ ہو جائے گی. کیوں پکڑو گے؟ جب تک آپ کی اپنی رائے تھی، غلط تھی، صحیح تھی، وہ آپ کی تھی. لیکن جب آپ دوسرے کو بتانے لگے ہیں تو آپ کو سوچ سمجھ کے بولنا ہے. اگر آپ نے مبالغہ رائی کر دی، اگر آپ نے دوسرے کے حق میں کمی کر دی تو پوچھو گی. مثلا بیٹھے بیٹھے کہہ دینا فلاں تو ہے جھوٹا، فلاں تو ہے یہ ایسا، فلاں تو ہے ویسا. کہنے کو کتنا آسان ہے، لیکن تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ جھوٹا ہے؟ کیا دلیل ہے کہ وہ غلط کار ہے؟ جب تک دیکھا نہ ہو مت بات کرو. نہ پیچھے پڑو کسی چیز کے جس کا تم علم نہیں. مت نکالو ایسی بات منہ سے جس کو تم جانتے نہیں، ورنہ حساب ہوگا، پوچھو گے. اب دیکھیے کہ جب بھی ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات صرف ایک بات سن کے کوئی ایک بات لے لیتے، اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. ایک شخص کی زندگی میں 100 خوبیاں ہو سکتی ہیں، 100 اچھی باتیں کسی کے اندر ہو سکتی ہیں، لیکن وہ انسان بھی ہے، اس کے اندر کوئی ایک اگر خامی ہے، اور کوئی شخص خوبی تو ایک ذکر نہ کرے اور چن کے کوئی ایک خامی لا کے آپ کو بتائے، تو یہ کیا ہے؟ زیادتی نہیں؟ اور اس سے بڑی زیادتی ہے کہ آپ اس ایک بات کے اوپر دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیں اور باقی ساری اس کی خوبیاں بھول جائیں، اور اس کے بارے میں آپ اپنے دل میں بدگمانی پیدا کر لیں اور اس سے نفرت شروع کر دیں اور اس کو برا بھلا کہیں. تو یہ جس دل میں آپ رکھنے لگے ہیں نا یہ سب کچھ،
پوچھو گی. دل کا حساب ہونا ہے. کیا مقام دیا تھا لوگوں کو؟ 10 احسان کسی نے تم پر کیے اور ایک اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے تم اس کو برے لوگوں کی کیٹیگری میں شامل کر رہے ہو. سوچنے کی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہم ایسی ہی چیزوں میں خطا کھاتے ہیں. یہ بہت نازک معاملہ ہے، آسان نہیں. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی چیز کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں. ایک ہی رخ دیکھا، مثلا اس کاغذ کا اس رخ پہ تو لکھا ہوا اور اس پہ کچھ نہیں. اب اگر میں ادھر سے دیکھ رہی ہوں تو میں کیا کہوں گی؟ خالی ہے کاغذ. تو ادھر تو دیکھا ہی نہیں، ادھر تو لکھا ہوا ہے. اور اگر میں کہوں نہیں بالکل میں نے خود دیکھا خالی ہے، بھی اٹھا کے یہاں بھی تو دیکھو، دوسرا رخ بھی تو دیکھو، پھر بولنا. بعض اوقات ہم صرف ایک رخ دیکھ کے تبصرہ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ آدھی بات ہے. آدھی بات، اور آدھی بات درست نہیں. جب تک دوسری طرف کا پتہ نہیں مت رائے قائم کرو. اور صرف رائے قائم کرنے کی حد تک تو چلو پھر بھی معافی، اس کو آگے نہیں پھیلاؤ. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمارے ذہن میں آتی اور وہ آدھی ادھوری ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی. ہم اس آدھی ادھوری کو لے کر پوری کر دیتے ہیں، آدھی سٹوری خود ملا لیتے ہیں. آدھی بات ہوتی ہے اور آدھی اس میں اور ملا لی، آدھا سچ آدھا جھوٹ، داستان مکمل، اور ثابت کر دیا دوسرے کو. شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں دلیل کے بغیر ظن و گمان کی بنیاد پر لوگوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، دین کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں بدگمان رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں بنایا، اللہ نے مجھے لڑکی کیوں بنا دیا، اللہ نے فلاں کو یہ کیوں دے دیا، وغیرہ وغیرہ. بھئی تم جانتے ہو اللہ کی حکمتوں کو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں سارا. کیا حق ہے تم یہ باتیں کرو رسول کے بارے میں؟ اب آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کس پر مبنی؟ ادھورے علم پر. یعنی کہ جو کچھ بھی لوگوں نے کیا، مجھے تو یہ جملہ بولنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے لیے یہ کیا گیا، میں تو اس کو بھی توہین سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ اس بات کو بولنا بھی مجھے تو درست نہیں لگتا. بہرحال میں سوچتی ہوں کہ جس نے جس بھی رنگ میں آپ کو پیش کیا، یا تو وہ لا علم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اصل میں تھے کیا، یا پھر وہ ناسمجھ ہے. کیونکہ جس کی تھوڑی سی بھی سمجھ کام کرتی ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اتنی کتابیں، اتنا کچھ ہے. اگر ہم بغیر کسی باعث ہونے کے تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو آپ کی زندگی کوئی ڈھکی چھپی نہیں. آپ کی تو پرائیویٹ سے پرائیویٹ باتیں بھی سب کھلی کتاب کی طرح، سب کچھ عام ہے. آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، طائف میں کیا ہوا، مختلف مواقع پر کیا کیا. اگر کوئی آپ کی پوری زندگی کو جانتا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آپ کو اس طریقے سے پیش کرے کہیں. یہ سب جو فساد ہوتے ہیں اور یہ اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں، تو عام طور پر یا تو کم علمی کی بنا پر یا پھر کسی غلط فہمی کی بنیاد پر. آسٹریلیا میں ایک سروے ہوا کہ کتنے فیصد بچوں کو اسلام کے بارے میں پتا ہے، پروفٹ کے بارے میں. تو یہ آپ کو بتاتی ہیں. Assalamu alaikum. There was a survey done in Australia at a school about the knowledge children have about Muslims or Islam. And to get you the right numbers, I can get it for you, but I believe it was well over 50% that they either didn't know anything about Islam or what they did know was very little. And 45%, if I'm correct, felt very uncomfortable around Muslims. And they also had a thing where they always felt Muslims were very unclean. The school board wondered why they weren't learning about Islam and stuff like that, because it's such a delicate topic, they didn't want to teach it in schools. یہ سب کیا ہے؟ جنہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھا ہی کچھ نہیں، جانتے ہی نہیں، نہ سوچا سمجھا، وہ اگر صرف سنی سنائی باتوں پر، صرف پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ سمجھیں کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں یا ہمارے پروفٹ کے لیے نعوذ باللہ کوئی ایسا لفظ استعمال کرے، تو یہ سب اصل میں کیا ہے؟ بنیاد اس کی کیا ہے؟ ان معاملات میں
صحیح طور پر کان آنکھ دل کا استعمال نہ کرنا. تو ہمارا دین ہمیں بھی کیا سکھاتا ہے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم. کسی چیز کے پیچھے نہ لگو، کسی چیز کو فالو نہ کرو، پرسو نہ کرو جب تک تمہیں اس کے بارے میں صحیح علم نہ ہو. اور علم کے کیا ذرائع ہیں؟ سمع و بصر، یا دیکھا ہو یا سنا ہو. اگر دیکھا ہی نہیں، یا سنا ہی نہیں، یا پڑھا ہی نہیں، تو پھر اس پر کوئی بھی اوپینین دینے سے پرہیز کرو، کیونکہ ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی. وہ جو The Hundreds جو کتاب ہے اس میں نمبر 1 ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب بات یہ ہے کہ بعض اوقات صرف ضد کی بنیاد پر، صرف سنی سنائی کی بنیاد پر کوئی بھی منصف انسان، کوئی بھی انصاف پسند اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف ایک دفعہ بھی پڑھ لے، ہو سکتا نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا کبھی سوچ میں بھی لائے. لیکن اگر بغیر علم کے یہ سب کچھ کیا جائے گا، اور پھر میں سوچتی ہوں کہ دوسروں کو بعد میں اور خود کو پہلے بلیم کریں. اس وقت تو ہم سب بہت غصے میں ہیں، لیکن اس سے پہلے کو دیکھیں. ہمیں اپنے آپ پہ غصہ آنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کا صحیح علم کتنے لوگوں تک پہنچایا، ہم نے کتنی کوشش کی، کیا ہے ہمارے پاس. ہم نے ابھی جیسے اسکول کی بات ہو رہی تھی، اگر آپ کسی بھی بڑے اسٹور میں چلے جائیں تو بچوں کے لیے تیار کی ہوئی بائبل کی اتنی ورژنز ہیں، ایسی ایسی خوبصورت انداز میں، ایسے ایسے خوبصورت پریزنٹیشن کے ساتھ ہر لیول کے بچوں کے لیے بائبل کی سٹوریز موجود ہیں. ان کے بچے پڑھیں، آپ کے بچے پڑھیں، لیکن کوئی ایسا مجھے ورژن لا دیں قرآن پاک کا جو اتنے خوبصورت انداز سے پیش کیا گیا ہو کہ ہمارے بچے بھی پڑھ سکیں اور ہمارے بچوں کے ساتھ دوسرے بچے بھی جو اسلام کے بارے میں کچھ جانتے نہیں وہ بھی پڑھ سکیں. کس کا قصور ہے؟ ہمارا اپنا قصور ہے. ہم نے اپنے مال کو، اپنے وقت کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی سوچ کو استعمال کیا ہی نہیں، کیونکہ اس میں وقت لگتا ہے، وہ اندھیرے میں بیٹھنا پڑتا ہے. وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا نا آیت کہ اللہ نے 2 نشانیاں بنائی، رات کی نشانی اور دن کی، اور دن آتا ہے رات کے بعد. ہم کیا چاہتے؟ سستی شہرت چاہتے ہیں، کچھ کیا ہو یا نہ ہو بس جلدی سے ہم مشہور ہو جائیں کہ ہم نے فلاں فلاں کام کر لیا. ایسے نہیں ہوتا. جب تک آپ ایک وقت نہ گزاریں محنت میں، مشقت میں، علم حاصل کرنے میں، اپنی سکلز کو ڈیولپ کرنے میں، تکلیف اٹھانے میں، آپ کچھ بھی پروڈیوس نہیں کر سکتے، کوئی سٹینڈرڈ کی کوالٹی کی چیز نہیں کر سکتے. In high school, they have world religions courses, and Muslim students are sometimes very shy because they don't know exactly what's right and what's wrong, so they hear something funny and then they want to correct it, but they're not sure. So we have both extremes, and I'm seeing this in the teenagers, that either they say whatever they feel like, and they don't care whether they know or they don't know, or they don't know and so they just sit there. They just sit there quiet and they don't say anything, and then they don't learn about it either. They just use this excuse that we don't know and therefore we can't say anything, so we should just be quiet. They don't go and learn. And the other thing is an extremely sad thing, which is the way that you know which room in a school was used for Jummah is the one that smells the worst. And the students themselves are embarrassed. And if I would say something to them, because I tended to be harder on the Muslim students, not in class, but in interactions, and they said, but Miss, you're Pakistani, you should be nice to us. And I got really upset with them one day, and I said, if the Muslims don't fix the Muslims, then who's going to do it? And so, they were really upset with me initially, but they got the idea that they're embarrassing themselves, and what am I supposed to do? Oh, it's okay, just open the window. I mean, that's how you knew where the Muslims were. And my period 5 class wouldn't come in because they're like, Miss, it smells. So it's just something to keep in mind. We just went to the States for the break we just had, and one of the main stores there is Barnes & Nobles. I'm sure everybody's seen it. We went in the children's section and we were looking for some Islamic books, and we came across this entire bookshelf of children's Bibles, stories, and just beyond words of creativity, of ways to reach children. And when we looked for Islamic books, we found one.
and it was made by a foreigner, and the pictures were just nothing impressive. And I put it away myself, even though I love working with children and everything. But the children's Bible books in different colors for children who can't read, children with just pictures, with different handles, with different colors. We brought 4 of them. One is on grammar. It teaches grammar through the Bible stories, phonics, how to read. We teach reading from a regular story, but they teach reading from a Bible story. Another one was just regular stories, and then it says a verse to remember. Something like you give an ayah on how somebody was nice, and then it says, remember this verse. Another one was a little prayer book about I'm thankful for my mom and my dad, and for the chair I have and the toys I have. And there's nothing like that. We, for some reason at the Islamic bookstore, that my mom actually uses the children's books for her friends because they're at such a high level. They take the du'as that we're learning now, and they put it in different colors for children. But it's not at their level, and I don't think we see that. But it was literally we sat on the floor, we took all the books out, besides the fact that I was so impressed and ashamed at the same time. And subhanAllah, the way that they have creativity, and you can tell it's not for money. These books were $5-6. They were $5-6, good cover, color, nice paper, everything. So it is really a goal to reach, and it's really impressive. And I think everybody should go and look at either their library or their bookstore and see what's out there. ظاہر ہے جب کوئی اور کرے گا تو وہ اپنی سمجھ سے کرے گا نا. ہم ذرا اپنے لیے سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سادے سے ہی سکھاؤ. پھر تو گھریلو تعلیم بھی نہیں رہی نا، اس لیے کہ ٹیلی ویژن آ گیا گھریلو تعلیم میں. دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت سی چیزوں پر صرف غصہ کرنے اور احتجاج کرنے کے بجائے بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ آخر لوگ ہمیں یہ سب کیوں سمجھ رہے ہیں. اگر دیکھیے کہ کسی کی ایک ذات کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو وہ نہیں چھوڑے گا اس وقت تک جب تک وہ اپنی صفائی نہ دے دے. لیکن جب دین کے اوپر بات آتی ہے تو محض غصہ کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ کرنا کیا ہے. یہ سب کام ٹھنڈے دل سے کرنے والے ہیں اور اس پر محنت لگے گی سالوں کی، جب جا کے ہم یہ سب پیش کر سکیں گے. ایک دم ٹھنڈے ہو جو پھر سب غائب ہو جاتے ہیں، اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. بہت اچھا کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اسکولوں میں بھی چونکہ یہ سارا ایشو چل رہا ہے تو ہم سب کو کرنا کیا چاہیے. کرنے کے کاموں میں یہ کہ ہم سب اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، احادیث کے بارے میں بتائیں کہ واقعی وہ کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کیسے زندگی بسر کی. یہ ایک بہترین موقع ہے کہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنس، اور خاص طور پہ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں کے اندر اور خود اپنے لیے بھی سیرت کا مطالعہ کریں اور جانیں کہ یہ سب ہے کیا، بجائے اس کے کہ صرف ہم احتجاج کر کے اور اس کے بعد پھر سو جائیں. دیکھیے کہ اس کے علاوہ ایک مسلسل روٹین بنا لینی چاہیے کہ گھروں میں تعلیم کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا جائے. صرف ایک حدیث اور آپ دیکھیں گے کہ ایک حدیث کرتے کرتے کتنا کچھ پڑھا جا سکتا ہے. ایک سٹوری صحابہ کرام کی ایک ایک کرتے ہوئے کتنا کچھ پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب تک جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ غلط فہمیوں کا شکار رہیں گے. نالج کی وجہ سے کانفیڈنس ہوتا ہے نا، نالج نہیں تو کانفیڈنس بھی نہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اس لیے میں پیچھے سے سبق شروع کر رہی ہوں. وَلَا تَقْفُ، اور نہ تم پیچھے پڑو، نہ درپے ہو، نہ پیروی کرو، نہ فالو کرو. کس کو؟ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو نہیں تیرے لیے اس کا کوئی علم. یعنی کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ چلو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کو فالو نہ کرو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. تو معنی کیا ہوا؟ نمبر 1 یہ کہ آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے نہ چلو. اگر کسی کو لیڈر مانا ہے یا امام مانا ہے یا کسی کی پیروی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آنکھیں کھلی رکھنا ضروری ہے.
کہ اس کی وہ بات ماننا ہے جو درست ہے، دلیل پر مبنی ہے، اندھا دھند نہیں ماننا، اندھی تقلید نہیں کرنا. اور اسی طرح اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو اس سے پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی ہے. کسی بھی ایک واقعے یا ایک پہلو یا ایک حصے کو سامنے رکھ کر اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں قائم کرنا، یعنی جز سے کل نہیں نکالنا. کہ مثلاً اگر کسی کے اندر کوئی ایک خامی ہے تو اسے لے کر اس کی ساری زندگی کو یا اس کی پوری شخصیت کو بلیم کیا جائے. پھر اسی طرح اگر کسی سے کسی ایک موقع پر وہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کو یعنی مکمل غلط قرار دیا جائے. جیسے وہ حدیث میں آتے ہیں نا عورتوں کے ناشکرے پن کے بارے میں، کہ تم میں سے دنوں ایک اپنے ماں باپ کے گھر بن بیاہے بیٹھے رہتی ہے، پھر اللہ اس کو شوہر دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ احسان کرتا رہتا ہے. کبھی اگر ایک کمی ہو جائے، ایک کوتاہی ہو جائے تو کیا کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو تمہارے اندر کوئی خیر دیکھی نہیں، تم میں کوئی خیر پائی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ جز لے کے، ایک چھوٹی سی بات لے کر اس کو پوری زندگی پر محیط کر دینا. یعنی جب کسی کے بارے میں کوئی رائے دینی ہو یا کمنٹ کرنا ہو تو ضروری ہے کہ اس کے بارے میں یعنی مکمل طور پر آگاہی ہو. اور علم سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی جاننا. یعنی جب تک تم کسی چیز کو پورے طور پر جانو نہیں. اس لیے کہ ان السمع والبصر والفؤاد، کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ کیا ان سے صحیح کام لیا یا نہیں، کان سے جو سنا وہ صحیح تھا یا نہیں، آنکھ سے جو دیکھا وہ صحیح تھا یا نہیں، اور دل میں جو کچھ تھا اس کی کیا حقیقت تھی. یعنی محض وہم اور گمان سے نہیں، خیالی باتوں سے نہیں، بلکہ حقیقت پر مبنی چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ سم کیا ہے؟ سننا. یعنی سم کا لفظ جو ہے وہ کان کے لیے بھی آتا ہے اور سمع مصدر بھی ہے، یعنی سننا. لیکن چونکہ یہاں بصر کے اپوزٹ آ رہا ہے تو اس لیے معنی کیا ہے؟ کان. تو کان اور آنکھ اور دل. اور یہاں ایک اور آپ دیکھیے کہ سم کا لفظ جو ہے یہ پہلے آیا ہے، کیونکہ انسان کی سننے کی فیکلٹی جو ہے وہ سب سے پہلے کام کرنا شروع کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی انسان سے حساب ہوگا، لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے الگ الگ اعضاء کا بھی حساب ہوگا. یعنی جو کچھ کان سے انسان نے کام لیا اس کو الگ طور پر بھی دیکھا جائے گا، جو کچھ آنکھوں سے دیکھا اس کے بارے میں الگ طور پر بھی پوچھ ہوگی، اور اسی طرح دل کے بارے میں بھی.